بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی عربی گرامر کی کلاس میں ہم الدرس الخامس پڑھیں گے۔ معلم الانشاء میں الدرس الخامس، الدرس موصوف ہے، الخامس یہ صفت ہے، اس کا ترجمہ ہے پانچواں سبق۔ الدرس معنی سبق، الخامس معنی پانچواں، اور یہ مرکب اضافی ہے جس کو ہم دوسرے الفاظ میں مضاف مضاف الیہ کہہ سکتے ہیں۔ مرکب اضافی اور مضاف مضاف الیہ دونوں ایک ہی چڑیا کے نام ہیں۔ کہہ رہے ہیں مرکب اضافی، دو اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو۔ یہ ڈیفینیشن سے مرکب اضافی کی، مضاف مضاف الیہ کی، کہ مضاف مضاف الیہ میں دو اسم ہوتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے کتاب سعید، کتاب پہلا اسم ہے اور سعید دوسرا اسم ہے، تو پہلے اسم یعنی کتاب کی نسبت سعید کی طرف کی گئی ہے، ترجمہ ہوگا سعید کی کتاب، تو کتاب کی نسبت سعید کی طرف کی گئی۔ ایسے بیت خالد، بیت پہلا اسم ہے، خالد دوسرا اسم ہے، تو بیت کی نسبت خالد کی طرف کی گئی ہے، ترجمہ ہوگا خالد کا گھر۔ بیت مانے گھر، خالد مانے خالد۔ مرکب اضافی کے پہلے اسم کو جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جا رہی ہو مضاف، اور دوسرے اسم کو جس کی طرف نسبت کی گئی ہو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یعنی کتاب سعید میں کتاب مضاف ہے اور سعید مضاف الیہ ہے، بیت خالد میں بیت مضاف ہے اور خالد مضاف الیہ ہے۔ نمبر 1، مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوا کرتے ہیں، یعنی فعل اور حرف مضاف یا مضاف الیہ نہیں بنتے ہیں، دونوں ہی اسم ہوتے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹا ایک بنا ہوا نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے، کبھی مضاف الیہ جملہ بھی ہوا کرتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں، یعنی اسم ہوگا یا پھر پورا جملہ ہوگا، مضاف الیہ اسم ہوگا یا پھر پورا جملہ ہوگا۔ اب جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے مزید ہم انشاءاللہ جب تمرینات حل کریں گے یہ بات واضح آئے گی اور سمجھ میں آ جائے گی۔ نوٹ، اضافت سے اسم میں تخصیص اور تعین کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی اضافت سے فائدہ کیا ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ سے فائدہ، اضافت سے فائدہ، اسم میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، تعین پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کتاب ایک عام اسم تھا، عام کتاب تھی، لیکن جب اس کی نسبت سعید کی طرف کر دی گئی تو تخصیص ہو گئی، نہیں بھئی یہ کتاب سعید کی ہے، تعین ہو گئی یہ کتاب سعید کی ہے۔ گھر، بیت ایک عام گھر تھا لیکن اس کی تعین اور تخصیص اضافت کے بعد ہو گئی، نہیں بھئی یہ گھر خالد کا ہے، یہ گھر خالد کا ہے۔ مثلا بیت خالد میں اگر تم صرف لفظ بیت کہو تو اس سے کوئی ایک غیر متعین ہی گھر مراد ہوگا، لیکن جب بیت کو مضاف بنا کر اس کی اضافت خالد کی طرف کر دو تو پھر بیت کی تعین ہو جائے گی اور اس سے ایک مخصوص گھر یعنی خالد کا گھر سمجھا جائے گا، نہ کوئی سا گھر یعنی کوئی اور دوسرا گھر، نہ کہ کوئی سا گھر، یعنی خالد کے گھر کی تخصیص اور تعین ہو جائے گی۔ نوٹ، اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں، لیکن عربی میں اس کے برعکس، پہلے مضاف اور مضاف الیہ بعد میں۔ جیسے کتاب خالد، کتاب مضاف ہے اور خالد مضاف الیہ، لیکن اردو جب بنے گی تو مضاف الیہ پہلے آ جائے گا اور مضاف بعد میں، خالد کی کتاب۔ جیسے موصوف صفت میں تھا الولد الصالح، تو ولد موصوف ہے، الصالح صفت ہے، لیکن ترجمہ کریں گے نیک لڑکا، تو نیک صفت تھی یہ پہلے آ گئی تھی اور موصوف بعد میں چلا گیا تھا لڑکا۔ اسی طرح سے مضاف الیہ اردو میں پہلے آتا ہے، بیت خالد، خالد کا گھر، خالد مضاف الیہ ہے تو یہ پہلے آ گیا اور بیت یہ بعد میں آیا ہے، مضاف بعد میں آیا۔ ایسے ابن محمود، محمود کا لڑکا، تو ابن مضاف ہے اور محمود مضاف الیہ ہے، تو اس کو اردو میں جب ترجمہ کیا محمود کا لڑکا، تو مضاف الیہ اردو میں پہلے آ گیا اور لڑکا بعد میں آ گیا۔ اس کا فائدہ یہ کہ جب ہم اردو میں ترجمہ اردو کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے یا عربی کو اردو میں، تو ہمیں آسانی رہے گی کہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور اردو میں مضاف بعد میں آتا ہے، تو اس کے لیے یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ نوٹ نمبر 3، اردو میں اضافت کا ترجمہ کا، کے، کی سے کیا جاتا ہے، یعنی کا، کے کی، خالد کا گھر، لڑکے کی ٹوپی، اسی طرح سے لڑکوں کے کپڑے، اور کہہ رہے ہیں ضمائر کی طرف اضافت ہو تو ضمیر غائب کے لیے اس کا، ضمیر مخاطب کے لیے تیرا اور ضمیر متکلم کے لیے میرا اور اپنا سا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی جیسے نام نہ لیں بلکہ کیا اس کا گھر، تو ہو یعنی ہو ضمیر استعمال کریں، بیت ہو تو ترجمہ کریں گے اس کا گھر، میرا گھر بیتی، میرا گھر تو میرا کہیں گے یا اپنا گھر، میں اپنے گھر گیا، بیتی میرا متکلم کے لیے، اور تمہارا گھر بیتو کا تو تمہارا استعمال۔ یہ سب تمرینات جب سالو کریں گے انشاءاللہ تب ہمارے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔
اور مبتدی طلبہ ضمائر کے ترجمے میں خصوصاً اپنا وغیرہ میں غلطیاں کرتے ہیں، یعنی جو ابتدائی طلبہ ہوتے ہیں وہ ان کو کہنا ہے میں اپنے گھر گیا، تو وہ کہتے ہیں میں میرے گھر گیا، یہ صحیح نہیں ہے، میں اپنے گھر گیا، اپنا گھر ہوتا ہے، تو وہی بتانا ہے اپنا وغیرہ میں غلطی کرتے ہیں۔ مثلا جب کہنا ہو کہ خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا تو رکیب خالد فرسہ کہا جائے گا، نہ کہ اپنا کا ترجمہ رکیب خالد فرسی کر دو، اپنا دیکھ کے یا کا ترجمہ، بلکہ خالد کے لیے اپنا ہو کی ضمیر سے آئے گا۔ یہ ہم تمرینات میں انشاءاللہ اچھے سے سمجھ جائیں گے، لیکن اس کے بجائے میں اس کے گھوڑے پر سوار ہوا تو رکبت فرسہ کہا جائے گا، اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا کے لیے رکبت فرسی، میرا گھوڑا ہے تو یا متکلم آئے گی، اس کا گھوڑا ہے تو ہو ضمیر آئے گی۔ یہ انشاءاللہ ہم ضمیروں کی اضافت جب پڑھیں گے، آگے تمرینات سولو کریں گے، اس میں ہمارے بات سولو ہو جائے گی۔ نمبر 2 کہہ رہے ہیں مضاف اسم نکرہ اور مضاف الیہ اکثر اسم معرفہ اور کبھی نکرہ بھی ہوا کرتا ہے، یعنی مضاف تو نکرہ ہی آئے گا لیکن مضاف الیہ اکثر معرفہ ہوگا، لیکن کبھی کبھی نکرہ بھی آ جائے گا۔ تمرینات میں ہم غور کریں گے کہ مضاف تو یعنی ہمیشہ نکرہ ہی ہوگا، لیکن مضاف الیہ عام طور سے اور اکثر معرفہ ہوگا، لیکن کبھی کبھی نکرہ بھی ہو جائے گا۔ نمبر 3 مضاف پر الف لام و تنوین نہیں آتی، یعنی مضاف پر جو بنے گا اسم اس پر نہ الف لام آئے گا نہ ہی تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئیں گے، لیکن مضاف الیہ پر الف لام و تنوین دونوں ہی آتے ہیں، یعنی الف لام بھی آ سکتا ہے مضاف الیہ پر اور تنوین بھی آ سکتی ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ نمبر 5 یعنی مضاف الیہ کے آخر میں ہمیشہ زیر آئے گا، جر آئے گا، یعنی زیر آئے گا، مجرور ہوگا۔ اضافت میں مضاف سے تنوین ہی کی طرح اس کے نون جمع اور نون تثنیہ بھی گر جاتے ہیں، جیسے مسلمون الہندی سے مسلم الہندی، یعنی جو مسلمون جمع بنتا ہے نون یہ اعرابی مضاف ہونے کی صورت میں گر جائے گا۔ اور کتابانی خالدین، کتابانی تثنیہ کا جو نون ہے وہ جب مضاف بنائیں گے تو نون گر جائے گا، کتابہ خالدین وغیرہ۔ تمرینات اس کی تفصیل سے آئیں گی، اس میں اور ہم اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ کبھی ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں، جیسے بابو بیتی صدیق کا، بابو مضاف ہے، بیتی مضاف الیہ ہے، گھر کا دروازہ، لیکن بیتی پھر مضاف ہے، صدیقی مضاف الیہ ہے، دوست کے گھر کا دروازہ، پھر صدیقی پھر مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے، تمہارے دوست کے گھر کا دروازہ۔ یہ بھی پورا آگے تفصیلی سبق آئے گا، تمرینات آئیں گی، اس میں ہم اچھے سے سمجھ لیں گے۔ ایسے ہی کئی مضاف الیہ کی مثال دے رہے ہیں، لونو قلنسوۃ محمود، محمود کی ٹوپی کا کلر، لونو یہ مضاف ہے، قلنسوۃ اس کا مضاف الیہ ہے، لیکن پھر قلنسوۃ مضاف ہے اور محمودن یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ ایسی صورت میں درمیانی مضاف الیہ چونکہ ما بعد کی طرف مضاف ہوتا ہے، قلنسوۃ یہ مضاف الیہ ہے لون کا، لیکن ما بعد محمود کے لیے مضاف ہے، اس لیے اس کو جر تو ہوگا، کسرہ تو ہوگا، مگر اس پر تنوین اور الف لام نہیں آگا، کیونکہ مضاف پر تنوین اور الف لام نہیں آتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم تمرین حل کریں گے اس میں یہ بات اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائے گی۔ آج اس کو قاعدے کو اچھی طرح سمجھ لیں، مضاف الیہ کا قاعدہ ہے، پھر انشاءاللہ جب ہم تمرین حل